کتنا فضل فرمائے گا۔ اب ذرا اس طرف آئیں کہ توبو اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اور توبہ نصوحا۔ اس کی ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے سمجھیں۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، وہ کہتی ہیں کہ وعدہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور وہ آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن بچہ پھر وہ کام کرتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے نے اوپر سے کہا ہے، کہا دل سے ہی ہے کہ ابا جی ہیں اور ابا جی کا مقام ہے، اماں جی کا مقام ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور ان کا حکم ماننا ہم پہ لازم ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں اور میرے اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے دل سے ہو کر ان سے وعدہ کر لیا، بیٹی نے بھی کر لیا، لیکن وعدے بھی قائم نہیں رہے، قائم۔ یا اسی طرح کر لو، ایک مالک ہے اور اس کا ایک ملازم ہے، اس نے اسے وعدہ کر لیا لیکن وعدے کی خلاف ورزی کی، تو مالک نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ بیٹے نے کہا ابا جی آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی۔ بیٹی کہتی آئندہ نہیں کروں گی، غلطی ہو گئی۔ ابا جی بھی شفیق ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، چلو کوئی نہیں، ہو جاتی ہے، آئندہ نہیں کرنا۔ مالک کوئی ایسا مالک ہو تو وہ بھی کہتا ہے آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا، لیکن دوبارہ پھر وہ کر لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر درگزر کر دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا تو کہا کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ نہیں کریں گے، دل سے ہو گئے۔ تو ابا جی یا مالک وہ کہے اسی کرن ہی نہیں دیں گے، کرو گے کیسے؟ کرو گے اسی کرن ہی نہیں دیں گے، اسی دروازہ بند کر دو، ان باہر نہیں جاؤ گے تو کرو گے کس طرح؟ بیڑیاں باندھو انہوں، کڑیاں لا دو، چلو جی عرفان صاحب پڑھو انہوں، عمران صاحب پڑھو انہوں، بند کر دو، کرے گا کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، مالک معاف کرتے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہم نکمے ہیں، کمینے ہیں، معاف کرتے، اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، توبہ کی شرائط کے ساتھ معاف کر دیتا ہے، لیکن پھر قائم نہیں رہتا، پھر پلٹتا ہے، پھر کہتا ہے مالک معاف کر دے، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک پھر معاف کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کہتا ہے مالک معاف کر دے، قائم نہیں رہا، تو اللہ پاک کہتا ہے جاؤں جا کے جو دل کر دے کر، جو ایدا مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے اجازت دے چھڑی ہے، حدیث کو سمجھنا ہر بندے کا کام ہی نہیں، یہ تو استاد جانتے ہیں، ادھر تو جس کا دل چاہتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے، کلپ بنا کے آگے بھیج دیتا ہے کہ اللہ پاک نے نعوذ باللہ گناہ کی اجازت دینی ہے، نہیں، مطلب یہ ہے جس طرح باپ اسے باندھ دیتا ہے، کہا ہوں تو کر ہی نہیں سکتا، جا جا کے کر، کس طرح کرے؟ جو طاقت کرنے والی تھی اسے تو ہم نے کنٹرول میں کر لیا، اب وہ کر ہی نہیں سکتا، بازو باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، مالک نہیں جانے دیتا، کرے گا کیسے؟ تو اب جب وہ تیسری مرتبہ یا اس طرح آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک کہتا ہے جا جا کے کر، مطلب کیا؟ اب تو کر ہی نہیں سکتا، جو چیز تمہیں اس گناہ پہ ابھارتی تھی اور ہمارے وعدے کے خلاف وہ تم سے کرواتی تھی، ہم نے وہ سلب کر لی ہے، کیونکہ ہم خالق کائنات ہیں، ہم قادر مطلق ہیں، ہم جس کو چاہے طاقت دیں، جس کی چاہے سلب کر لیں، اب جب کہ ہم نے تجھے قبول فرما لیا ہے اس لیے وہ طاقت ہی سلب کر لیا، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو تجھے اس گناہ کا خیال بھی آنے نہیں دیں گے۔ اسے کہتے ہیں توبہ نصوحا، اسے کیا کہتے ہیں؟ توبہ نصوحا، دعا کیا کرو، واللہ جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے اسے گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ماں کا دل دکھانا بڑی دور کی بات ہے، اس بچوں کا دل نہیں دکھائے گا، یہ جس کو نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب ہے۔ آج تو کس طرح دل دکھائے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں یہ جو نیٹ پہ حالات ہیں، باپ کو قتل ہوئے بھی دیکھا، ماں بھی قتل ہو رہی ہے، بچے بھی قتل ہو رہے ہیں، یہ وہ دور ہے، اس میں یہ حالات بن گئے ہیں کہ کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ جس کے دل میں یہ نور آ جائے، جس کو سمجھ آ جائے اور جسے عشق مل جائے نا، وہ روڑے کھائے گا، روڑے مارے گا نہیں، مارو مارو منو مار مکاؤ میں درد مول نہ لے آواں، جس دکھ وچ میرا سونا راضی اس سکھ نو چلے پاواں،
ایک کو خواہش محمد بخشا بوئے یار دے مر جاواں. جسے کوئی یہ دولت عشق کی ملی ہے، محبت کی ملی، اسے پوچھو، وہ کہتا بدلہ نہیں لینا میں نے. ہاں کوئی پتھر مارتا ہے تو یار کی طرف سے آیا ہے، سہ جائیں گے، اس کے فیصلے ہیں، ہم راضی رہیں گے، لیکن ہماری طرف سے تیر نہیں چلے گا، ہماری طرف سے دل نہیں دکھے گا. یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں لیکن یار کے دروازے سے نہیں ہمیں ہٹا سکتے. ہم نے بھی پکی محبت کی ہے، ہم نے بھی صحیح پیار کیا ہے، ہمیں بھی وہ توبہ نصیب ہوئی ہے کہ اب یار کے دروازے سے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. اب ہاں میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں اس کی طرف توجہ فرماؤ. اتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب آپ دیکھیں، آپ بھی سوچتی ہوں گے کہ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے. کوئی ایسا تو ہمیں نسخہ ملے، کوئی ایسا طریقہ ملے کہ ہمارا دل بھی وہ نہیں، ہماری سوچ بھی وہ نہیں. ظاہر ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو ہمارے ہاں بھی کوئی وسیلہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ ساڑھی تو پروچ اتوں تک نہیں ہے، ہم نکمے ہیں. تو کوئی ایسا تو دیکھو کہ جس کی پروچ ہو. دنیا کے حوالے سے ہم پروچے ڈھونڈتے ہیں، وسیلے ڈھونڈتے ہیں، تو آخرت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ جاؤ. ہم نے کہا یہاں تو ایک عام جب بندہ ہے اس کے پاس بھی جانا ہو تو کتنے وسیلے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. پروچ پہ تو کام جلدی ہو جاتا ہے، مگر بڑی ذلتیں ہوتی ہیں، بڑی رسوائی ہوتی ہیں. اسی طرح خالق کائنات نے اس نظام میں بھی یہ دولتیں رکھی ہیں کہ ہر کوئی تو اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو اس نے پہنچنے کے وسائل بھی رکھے، اس نے ذرائع بھی رکھے. تیری وہ زبان نہیں، لیکن ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم نے یہ شان دے رکھی ہے، زبان تو زبان ہے، وہ خیال بھی کر دے نا تو ہم ان کے خیال کی بھی قدر کرتے ہوئے جو وہ چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. ایسا کرم بھی فرماتے ہیں. اس لیے میں نے آیت کریمہ پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. مفتی احمد یار نعیمی علی رحمۃ الرحمن نے توبہ کی 4 شرطیں لکھی ہیں. زیادہ آپ یہیں پڑھیں گے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں، لیکن مفتی صاحب نے 4 شرطیں لکھی ہیں. توبہ کی شرط میں تو ندامت ہے کہ نادم ہو بندہ. اگر دل میں خیال ہی ندامت کا نہیں تو وہ توبہ کون سی ہے؟ وہ تو زبانی توبہ ہے، وہ نہیں توبہ. توبہ تو یہاں سے ہوگی، دل میں ندامت ہو میں نے گناہ کیے ہیں، شرمندہ ہو دل میں، اور یہ بھی ارادہ ہو کہ مالک وہ گناہ نہیں کروں گا. گناہ یعنی گناہ کو ترک کرنے کا بھی پختہ ارادہ ہو، یہ نہیں کہ دل وہاں ہی موبائل میں لگا ہو وہ نہیں چھوڑنا. اور توبہ کیا کر رہا ہے پھر؟ جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں تو توبہ کس بات کی؟ توبہ ہے گناہ چھوڑنے کا ارادہ، اور دوسرا ندامت، شرمندگی. تیسرا کیا ہے؟ اگر حقوق العباد ہیں تو پھر ان سے تلافی کراؤ. مال مارا ہے تو بھی مال دو یا معافی لو ان سے. یا حقوق شریعت ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھی، فرائض ادا نہیں کیے، تو پھر توبہ کے لیے یہ ہے کہ قضا کرے، یا کفارہ ہے اس کے اوپر، کفارہ دے. اب کفارہ بھی نہیں دیتا، قضا بھی نہیں کرتا، تو توبہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ پہ تو وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ تو بات نہیں چھوڑا. اب دیکھیں ہمارے حال یہ ہے کہ ہم نفل کی طرف دوڑتے ہیں اور تسبیح نماز کے لیے پوری مسجد بھر جائے گی. انہیں پوچھیں آپ تسبیح کے لیے آئے، عشاء کے لیے آئے تھے، مغرب کے لیے آئے تھے؟ بتاؤ یہ تسبیح کس کے لیے پڑھے ہو؟ تسبیح نماز فرض تھی، واجب تھی، رجوع ہوا تمہارا رب کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہو؟ آدھے گھنٹے کی تسبیح نماز پڑھ رہے ہو اور 5 منٹ کی نماز نہیں پڑھے، عشاء کی، مغرب کی نماز نہیں پڑھے، آپ فرض نہیں پڑھے، عصر کی نہیں پڑھے. ختموں پہ بھی یہی حال ہے. ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا باہر چلے جائیں گے. وہ ختم پڑھنے آئے تھے؟ کیا کرنے آئے تھے؟ کس کے لیے آئے تھے؟ ایک مستحب عمل کے لیے 2 گھنٹے آپ نے دے دیے، جب فرض کی بات آئی تو مسجد سے باہر چلے گئے. آپ کس طرف چلے گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال بنی ہے ہماری کہ ہم نوافل کی طرف ترجیح، نوافل کی طرف ہماری توجہ، اور فرائض کی طرف نہیں. توبہ کی شرط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ حقوق شریعت کو بھی ادا کرے. تو حقوق شریعت کیا ہے؟ نماز قضا کی ہے تو اس کے اوپر قرض ہے، چاہے 10 سال کی قضا نمازیں اس کے اوپر قرض ہیں، اسے ادا کرنی پڑیں گی. اب وہ توبہ کر رہا ہے. کیا توبہ کر رہے ہو؟ اس کی طرف تو آتے ہی نہیں کہ ہم نماز ادا کریں، قضا ادا کریں. تو توبہ کیا ہے پھر؟ یہ توبہ ہے؟ استادوں سے پوچھو کیا یہ توبہ ہوگی؟
وہ تو گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ تو نہیں پڑھ رہا۔ کون بتائے گا کہ 100 نفلوں کی بجائے اپنی 10 ہی نمازیں قضا کر لو، اپنے فرائض ادا کر لو، اپنے واجبات ادا کر لو، یہ تمہارے اوپر قرض ہیں۔ اس طرح قسم اٹھائی اور پھر قسم پوری نہ کی، توڑ دی، کفارہ ہے، وہ دیتا ہی نہیں ہے، وہ اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ فرض روزے چھوڑ دیے رمضان کے، اور روزے چھوڑے ہوئے ہیں، روزے کوئی ادا نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح وہ توبہ ہوگی، حقوق اللہ صرف ہوں تو پھر تو پاک ہو گیا، لیکن حقوق شریعت ہوں تو پھر حقوق شریعت بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ قصاص ہے تو قصاص دینا پڑے گا، یا دیت کا سلسلہ ہے تو دیت دینی پڑے گی، وہ کرنا پڑے گا۔ کسی کا مال مارا ہے تو مال دینا پڑے گا، یا اسے معافی تلافی کرانی پڑے گی۔ یہ 3 شرطیں۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے، تیری روح آمنہ کے لال کے پاس ہو۔ شاید آپ سمجھو، تیری روح کہاں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جب 4 شرطیں پائی جائیں، 3 وہ، چوتھی یہ، اس تصور سے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میرے آقا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا، آپ کے پاس میں۔ اب یہاں توجہ فرمانا، جاؤکا، آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اکرم ان کے لیے سفارش کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، مالک معاف کر دے، مالک اس پہ فضل فرما دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ کو تواب رحیم پالیں گے۔ اب یہاں دیکھو کتنی واضح آیت کریمہ ہے کہ ظلم کیا ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ظلم کیا ہے تو جاؤکا، آپ کے پاس آؤ۔ اور یہاں یہ نہیں لکھا کہ مدینہ پاک میں پہنچو، یہاں ظرف نہیں ہے، یا جگہ کی بات نہیں ہے، یا مکان کی بات نہیں ہے، بس یہاں ہے آ جاؤ۔ جو جسم سے آ سکتے ہیں وہ جسم اور روح کے ساتھ آ جاؤ، اور جو جسم سے نہیں آ سکتے وہ سارے پہنچ بھی نہیں پاتے، تو کیا انہیں فیض نہیں ملے گا؟ کہا نہیں، جاؤکا، جو جسم سے نہیں آ سکتا وہ روح سے آ جائے۔ جاؤکا، جب وہ روح بارگاہ مصوبی میں پہنچ جائے گی، ابھی آپ بیٹھے ہیں، ابھی آپ خیال کریں تو مدینہ پاک میں ہوں گے، ابھی آپ خیال کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بات خیال کی ہے، آپ جدھر کا خیال کر لیں، امریکہ کا کر لیں امریکہ پہنچ جائیں گے، افریقہ کا کر لیں افریقہ پہنچ جائیں گے۔ خیال کو کتنا ٹائم لگتا ہے جاتے ہوئے؟ بتاؤ، میرے اور آپ کے خیال کا یہ عالم ہے، ابھی کرے مدینہ پہنچ جائے تو پھر آمنہ کے لال کے خیال کا عالم کیا ہوگا؟ شاید آپ سمجھے تو صحیح نا کہ میں جو عرض کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہیں بھی نہیں ملے گا کہ یہاں گارنٹی ہو، لیکن اللہ عز و جل نے یہ فرمایا جس کی توجہ میرے محبوب کی طرف ہو گئی، روح وہاں ہو گئی اور محبوب کو عرض کر دی، محبوب نے اس کے لیے مغفرت طلب کر لی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور چھوٹی ہے، یقیناً اللہ کو تواب بھی پالیں گے، اللہ کو رحیم بھی پالیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بہت خوش ہوں گے اس بات پہ۔ میں جب مدینہ شریف گیا 2012 میں مدینہ شریف تھا، وہاں لائبریری میں گیا، بہت بڑی لائبریری ہے اور ادھر کوئی روک ٹوک نہیں، ہر کوئی مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو میں نے بڑی بڑی کتب لیں، مطالعہ کیا، کچھ چیزیں میں نے اسے ایڈ بھی کی، لکھی بھی۔ وہاں مجھے ایک تفسیر ملی جس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عرفہ، تفسیر ابن عرفہ۔ اور یہ جو مفسر ہیں نا، یہ مدینہ کے ہیں، یعنی یہ پاک و ہند کے نہیں، اور ادھر تو وہ کتاب ہی نہیں، نیٹ پہ آپ کو ملے گی، تفسیر ابن عرفہ۔ آپ اسی آیہ کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس آیہ کے تحت جو انہوں نے تفسیر کی، آپ کسی عالم دین سے سنیں۔ اب یہ بریلی کے اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے، یہ تو مدینے میں رہنے والی ایک ہستی ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی عربی میں تفسیر ابن عرفہ، اور قرآن پاک کی تفسیر لکھی۔ اور ظاہر ہے جو محبت والے ہوتے ہیں وہ ان آیتوں کے جو شان نزول اور ان آیتوں کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس نے کیسا لکھا ہے، میرے آقا کی شان کیسے واضح کی ہے، میرے محبوب آقا کی شان کس طرح انہوں نے اجاگر کی ہے۔ تو میں نے بھی دیکھا کہ میں دیکھوں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ہماری علماء تو بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا لکھا، اور جو انہوں نے لکھا میں نے کہیں نہیں پڑھا،
اور میں نے کہا کمال ہی لکھا. آپ اس کو سنیں گے تو آپ بھی محظوظ ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے کہ آج سے پہلے تو ہم نے یہ بات سنی نہیں, کیونکہ وہ بات عجیب ہے اور انوکھی بات ہے جس کا مفہوم کیا ہے. دیکھو اللہ پاک کیا فرماتا ہے, بولو انہم اذ ظلموا, اگر وہ ظلم کریں تو کدھر آئیں؟ محبوب کے پاس آئیں. تو نافرمانی کس کی اللہ جل وعلا کی, تو پھر کس کی طرف جانا چاہیے؟ تو اللہ پاک کہتا ہے محبوب کی طرف جاؤ. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. تو ہم نے کہا قرآن ہے, ظلم تو کیا ہے لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے جاؤ کا, محبوب کے پاس آؤ. پتہ وہ نیچے کیا لکھتی ہیں, سنو اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھوں. باپ کی نافرمانی کی ہو بیٹے نے تو معافی ماں دے گی, کون دے گا؟ باپ دے گا. ہاں اگرچہ اوپر کوئی اور ہے جس نے آرڈر دیا ہے تو دونوں سے معافی مانگنی پڑے گی, باپ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور جن کا آرڈر ہے اوپر ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. کیا ماں معافی دے سکتی ہے؟ بولو. یہی بات وہ تفسیر ابن عرفہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ ہمارے اذن سے, ہمارے ارادے, ہمارے حکم سے اس رسول کی فرما برداری کی جائے. تو جب رسول کی فرما برداری نہیں کی تو وہ رسول کا بھی نافرمان ہوا, اس نے رسول کی بھی نافرمانی کی. اب رسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو؟ ذرا سنو, کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو, تو جب رسول کی اطاعت نہیں کی تو اس نے رسول کی بھی نافرمانی کی, اللہ کی بھی نافرمانی کی. اب رسول کو بھی سے نکالتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف جاتا ہے. تو پھر انہوں نے جملہ لکھا, انہوں نے کہا مل استغفار, یہ استغفار کر رہا ہے مل فائدہ کا, ایسے استغفار کا, ایسی معافی مانگنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں جو آمینہ کے لال کو نکال کر ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور سے معافی نہ مانگے, یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور حضور کی طرف آئے نہ اور ڈائریکٹ چلا جائے. انہوں نے کہہ دیا مل فائدہ, ایسے استغفار میں کوئی فائدہ نہیں. وہی استغفار ہے جس استغفار میں سوچ مدینہ کی طرف جائے گی, آمینہ کے لال کی طرف جائے گی, اور پھر آمینہ کے لال خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے مالک میرا ہے, میرا ہے, اگرچہ گناہگار ہے, سیاہکار ہے, تیرے فضل سے آ گیا ہے, اور تو نے بھی فرمایا ہے, تو نے تو اپنے محبوب کی شان کو دکھانا ہے, تو نے تو اپنے محبوب کے مقام کے مرتبہ کو دکھانا ہے, اس لیے تو مالک تو نے بلایا ہے. اور اب اپنے محبوب کی عزت کو رکھتے ہوئے, محبوب کی شان کو واضح کرتے ہوئے مالک اسے بخش دے. ابھی ادھر حضور کے لب مبارک جنبش کرتے ہیں, ادھر سے اجابت بھی آ جاتی ہے. یہ چوتھی شرط تھی کہ توبہ کی, کہ دل کدھر جھکے؟ خالق کائنات کی طرف جھکے. آخری واقعہ توبہ کا سماعت فرمائیں. تو اس انداز سے اگر آپ تیار ہوں گے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا, زیادہ, پر رب ہے اس کے ہاں تو ٹائم کی بات ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اندر سے چینجنگ ہو کام ہو گیا. زبان سے بھی آ جاتا ہے, جس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے نا زبان پہ آتا ہے. زبان پہ آ جائے اندر تبدیلی نہ ہو کیا وقت رکھتا ہے, لیکن دل میں آ جائے اگرچہ ایک ہی لفظ زبان پہ آئے کم بن جاتا ہے, فضل ہو جاتا ہے. حضرت مالک بن دینار, یہ کتاب التوابین ہے, ابن قدامہ اس کے مؤلف ہیں, اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے پڑھنے والی ہستی ہے. انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوابین. میں تو مشورہ دیتا ہوں ان نوجوانوں کو یہ اپنے گھروں میں کتاب رکھیں اور پڑھیں. نبیین نے بھی توبہ کی, صلحاء نے بھی توبہ کی, پھر لوگ کہاں تک پہنچے, لیکن توبہ سے پھر کہاں تک پہنچے, انہیں مقام کیا ملا. اب یہ ہیں ابن قدامہ لکھتے ہیں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی, آپ کی توبہ کیسے ہوئی. دیکھو کتنا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی کا. تو ان سے پوچھا گیا آپ کی توبہ کی وجہ کیا بنی, توبہ کیسے ہوئی. تو پھر آپ نے بتایا کہ میری توبہ کیسے ہوئی اور توبہ کی وجہ کیا بنی. آپ نے فرمایا میں شراب پیتا تھا اور شراب میں دھت رہتا تھا. کتنی شراب پیتے تھے کہ بھائی مستی رہتے تھے, شراب پیتا. میں نے ایک کنیز خریدی, ایک لونڈی خریدی, اس لونڈی سے ایک بچی ہوئی اور بچی سے میرا دل لگ گیا, بچی سے پیار,
پھر اس کی کھیلیں بچی کی، تو پھر اتنا میرا پیار بڑھا اس کے ساتھ، بہت مضبوط پیار ہو گیا۔ اور بچی کیا کرتی، بڑی ہوئی تھوڑی سی، تو میں جب شراب پینے لگتا، پیالہ میرے ہاتھ میں ہوتا، بچی پکڑ لیتی، جب وہ پیالہ پکڑتی اور پھر وہ پیالہ میرے سامنے ہی گرا دیتی۔ لیکن محبت اتنی ہو گئی تھی، بچی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے محبت؟ محبت جب ہو جائے نا تو سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اب اس بچی سے محبت ہے اور چھوٹی سی بچی ہے، تو اب بچی وہ شراب کا پیالہ اور کوئی ہوتا تو تھپڑ مار کے دوسری طرف لگا دیتے، کیا اشر کرتے، لیکن کہتے ہیں اس بچی سے محبت زیادہ ہو گئی، وہ محبت میری مضبوط ہو گئی۔ اب جب پیالہ میں ہاتھ میں پکڑتا، بچی اسی کھیل کود میں پیالہ مجھ سے پکڑ لیتی اور پکڑتی اور میرے سامنے گرا دیتی، مجھے شراب نہ پینے دیتی۔ وہ بچی جب 2 سال کی ہوئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، بچی فوت ہو گئی۔ بس اس غم میں نڈال ہو گیا۔ ظاہر اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو، میں نے تو دیکھا ہے کہ بچی زیادہ ہی دل جیتی ہے۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں جو بچیوں کو دیکھ کے روتے ہیں، کمینے لوگ، اور بچیوں پہ صف ماتم بچھا دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سب سے زیادہ جو دل جیتتی ہے وہ بیٹی ہے۔ وہ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور بیٹے وائف تک ہیں، تیری بیٹیاں لائف تک ہیں۔ وہ جہاں بھی ہوتی ہیں باپ کو یاد کرتی ہیں۔ استادوں سے پوچھو کہ وہ کہتی ہیں ہماری اماں جان کا سالانہ ختم ہے، وہ جہاں بھی ہوں گی نا اپنے والدین کو یاد رکھیں گی۔ ہم بھی ختم پہ جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ بلاتی ہیں، وہ جہاں بھی شادی ہو جائے نا انہیں ماں نہیں بولتی، انہیں باپ نہیں بولتا، بیٹے وائف میں مصروف ہو جاتے ہیں، بیٹے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے شاہ صاحب ماتے ہیں، اور سنو بیٹیاں رحمت کی کمیٹیاں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان سے پیار کرو۔ یہ بڑا دل جیت، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بھی بیٹی دی ہے۔ دیکھو کتنی بیٹیاں تھیں، کتنا پیار ہے حضور کا، لیکن یہاں دیکھو بیٹی سے پیار اتنا تھا، اتنی پیاری بیٹی تھی، جب 2 سال کی ہوئی بیٹی فوت ہو گئی۔ اب غم میں نڈال ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ شراب پیتا ہے، لیکن یہی رات دیکھو اتفاق کیسا ہے، وہ جمعرات کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ اور 15ویں شعبان المعظم ہی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں جمعرات کی رات تھی، 15ویں شعبان المعظم یعنی شب برات تھی، تو میں نے شراب پی۔ یعنی اب غور کرو آج کی رات کتنی عظیم رات ہے، حدیث پاک میں تو آئی، لیکن جنہوں نے عمل کیا نا انہیں دکھایا بھی گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے شراب پی اور اسی نشے میں سو گیا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ شراب پینے کے باوجود نمازی تھے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارے ہاں غلط مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے شراب پی لی 40 دن تک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ غلط بات ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز نہیں ہوتی کا مطلب نہیں نماز قبول نہیں ہوتی، اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ فرض ادا ہو جاتا ہے اگر ہوش و واس قائم ہو، لیکن اس کی جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے، فرض ادا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں شراب پی، عشاء کی نماز ہی نہ پڑھ سکا، سو گیا۔ جب سویا تو کیسا سویا، تو پھر کھو گیا۔ سونے میں ہی ایک عجیب سیر کی اور اسی سیر میں دل کی سیر ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب سویا تو میں نے کیا دیکھا، میدان محشر ہے، محشر کا میدان لگا ہوا ہے، مردے قبروں سے نکل رہے ہیں اور میں بھی ان میں سے قبر سے نکلا ہوں۔ جب رب کرم فرمانے پہ آتا ہے نا تو خوابوں میں بھی دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی قبر سے نکلا، جب میں قبر سے نکلا تو میرے پیچھے ایک کالا سانپ، بہت بڑا کالا سانپ میرے پیچھے لگ گیا۔ میں ڈر کے بھاگا، ظاہر کالا سانپ دیکھا ہو تو کیا حالت ہوگی، تو میں آگے بھاگا۔ جب بھاگا تو ایک بزرگ ہیں اور خوبصورت ہیں، تو میں نے ان سے کہا مجھے اس سے بچائیں، میری مدد فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، تم آگے جاؤ۔ تو کوئی اللہ پاک کو ذریعہ بنا دے، تو کوئی مددگار پیدا کر دے، تم آگے جاؤ۔ کہتے میں آگے بھاگا۔ جب میں آگے بھاگا تو ایک پہاڑی آ گئی، چوٹی آ گئی، میں اس پہ چڑھا تو آگے دیکھا تو دوزخ کا گڑھا ہے، پیچھے وہ کالا سانپ ہے اور آگے دوزخ کا گڑھا ہے۔ اب میں نے پیچھے دیکھا، ڈر اور خوف ہے کہ کہیں میں جہنم کے گڑھے میں نہ گر جاؤں۔ ایک آواز آئی، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہو جا، تو دوزخی نہیں ہے۔ ایک آواز آئی، پیچھے ہو جا، تو دوزخی نہیں ہے۔ کہتے میں پیچھے ہٹا
تو سانپ بھی میرے ساتھ تھا. میں آواز سن کر اس ضعیف آدمی کو میں نے کہا آپ نے میری مدد نہیں کی, آپ نے میری مدد نہیں کی. میں نے کہا میں کمزور ہوں. ہاں اس چوٹی پہ چڑھ جاؤ, اس پہاڑی پہ چڑھ جاؤ, ادھر اہل ایمان کی امانتیں ہیں, مومنین کی امانتیں ہیں. اگر تمہاری بھی ادھر کوئی امانت ہوئی تو تمہاری مدد ہو جائے گی, وہ تمہاری مدد کریں گے. وہ کہتے ہیں میں اسی کے اوپر چڑھا. جب وہاں چڑھا تو میں نے دیکھا دلکش پردے ہیں, بڑے خوبصورت پردے ہیں, ریشم کے پردے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ یاقوت اور اس طرح جو یاقوت کے جڑے ہوئے سونے کے پل ہیں دروازے کے, سونے کے پلے دروازے کے ہیں, اتنا خوبصورت, پردے بھی خوبصورت, دروازہ بھی بڑا خوبصورت. آواز آتی ہے, فرشتہ پکارتا ہے, کہتا ہے کہ دروازہ کھول دو, دروازہ کھول دو, اگر اس کی امانت ہوگی تو اسے مل جائے گی اور اس کی وہ مدد کرے گا. کہتے ہیں دروازہ کھل گیا, میں اندر داخل ہو گیا. لیکن وہ سانپ پیچھے ہی ہے, وہ کالا سانپ میرے پیچھے ہی ہے. اب میرے وہ قریب پہنچ گیا. کچھ بچوں نے دیکھا تو بچے نے چیخ ماری, جلدی پہنچو جلدی پہنچو. چاند جیسے خوبصورت بچے ہیں, کہتے ہیں ایسے جیسے چاند ہوتا ہے, اتنے خوبصورت بچے. تو چیخا بچہ, کہا جلدی کرو سانپ قریب پہنچ گیا ہے. کہتے ہیں کہ ادھر ہی میری بیٹی بھی آ گئی, اتنی خوبصورت میری بیٹی. وہ بیٹی آئی تو اس نے دیکھا, وہ چیخ پڑی, کہا میرے ابا جان, بخدا یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے باپ ہیں. اور وہ بجلی کی رفتار سے ایک جھولے میں میرے پاس پہنچ گئی. جب وہ پہنچی اس نے بایاں ہاتھ میری طرف کیا اور میرا دائیں ہاتھ پکڑ لیا اور دائیں ہاتھ سے اس نے سانپ کو بھگا دیا. سانپ بھاگ گیا. جب سانپ بھاگا تو اس وقت بچی نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابا جان ابھی بھی وہ ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور حق کو قبول کریں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ جب حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے یہ آیت کریمہ سنی, آپ دیدہ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. میں نے کہا بیٹی تم قرآن جانتی ہو؟ 2 سال کی بچی فوت ہوئی, تم قرآن جانتی ہو؟ کہا آپ سے زیادہ جانتے ہیں, ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں, ہمیں زیادہ علم ہے. اس وقت آپ نے کہا مجھے بتاؤ وہ کالا سانپ کون تھا, اور وہ بوڑھا ضعیف خوب وہ کون تھا؟ کہا وہ کالا سانپ آپ کے کالے اعمال تھے, وہ آپ کی رب کی نافرمانیاں تھیں جو آپ کرتے رہے, اور وہ جو بزرگ تھا نا وہ آپ کے اچھے اعمال تھے, لیکن آپ کے برے اعمال زیادہ, اور آپ کا برا عمل مضبوط تھا, قوی تھا, اور آپ کا عمل اتنا قوی تھا نہیں, اس لیے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. اعمال کمزور تھے اور برے عمل مضبوط تھے. وہ سانپ برا عمل تھا اور وہ بزرگ وہ آپ کا نیک عمل تھا, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکا, وہ قوت نہیں رکھ سکا. یہ بات جب آپ کو کی, آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو دل کی بھی کھل گئی. پھر اس وقت میں نے توبہ کی, اور وہ شب برات کی رات تھی اور جمعہ رات کی رات تھی. تو آج کون سی رات ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جمعہ رات تھی اور جمعہ رات کو شب برات تھی. کیسا اتفاق ہوا کہ آج بھی جمعہ رات ہے اور شب برات ہے, اور بات بھی مالک بن دینار کی ہے. آپ نے دیکھا کہ اصل یہ بات ہے کہ قبر میں بھی یہ معاملہ ہے, جس کے اعمال برے مضبوط ہوئے وہ نیک پہ غالب آ جائیں گے, نیک اعمال پہ. پھر اسے قبر میں گھبراہٹ بھی ہوگی, پھر اسے تکلیفیں بھی ہوں گی, لیکن جس کا نیک عمل مضبوط ہے پھر وہ بھگا دے گا. یہاں تک کہ امام یافی لکھتے ہیں ایک بزرگوں نے قبر سے کتا نکلتے ہوئے دیکھا, اور میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ محدث ہیں, اور ان کی کتاب ہے روضۃ الریاحین. اور یہ علامہ یافی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا کہ قبر سے کتا باہر نکلا ہے. انہوں نے خطاب کر کے کہا, اس نے کہا میں اس کا برا عمل ہوں. پھر قبر سے باہر کیسے آ گیا؟ کہا سورہ یاسین آ گئی تھی. قبر میں کیا آ گیا تھا؟ تو یہ عمل اس کا مضبوط تھا, وہ سورہ یاسین سے محبت کرتا تھا.
سو یاسین پڑھتا تھا، اس لیے وہ عمل کمزور تھا. سورت یاسین آئی تو مجھے مار پڑی ہے قبر میں، تو میں قبر سے باہر نکل آیا. تو آپ نے دیکھا، اس لیے یہ رات ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور عہد کریں کہ مالک آئندہ نہیں کریں گے. ایک دفعہ معافی دے دے، اور وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے. شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا، کرم بین و لطف خدا بندگار، گناہ بندہ کردست بہو شرمسار، کہ مالک کو رونا بڑا پسند ہے بندے کا. جب بندہ گر گراتا ہے، روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ عز و جل اس کا آنسو گرتا ہے، مالک اسے توبہ کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، اللہ پاک اس کی بخشی فرما دیتا ہے. اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا، آپ نے کہا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ روتا ہے، اور جب تک وہ روتا نہیں ماں دودھ دیتی نہیں، لیکن جب وہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. اور بارش برستی ہے تو بادل روتا ہے تو چمن مہکتا ہے اور کھیت ہرے بھرے ہوتے ہیں. اور اگر وہ روئے نہ، یہ ہرے بھرے نہ ہوں، یہ سبزہ نہ ہو، اسی طرح بچہ روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی. تو کہا غور تو کرو، ایک چھوٹا سا بچہ جو گود میں دودھ پیتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ماں سے دودھ کیسے لینا ہے، ماں کی چھاتی کب جوش مارتی ہے. کہا تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی خدا سے رحمت کیسے لینی ہے، اس ذات سے بخشش کیسے لینی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میں روؤں گا تو ماں دودھ دے گی، تو اس سے سبق حاصل کر لے. وہ روتا ہے کہ ماں کی چھاتی جوش مارتی ہے. جب تو رب کے ہاں روتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت جوش مارتی ہے، پھر کچھ نہیں چھوڑتی. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مالک ایسا کر دیتا ہے کہ جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے پاک کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ کو اتنا پسند ہے. تو کہا کہ کرم بین و لطف خدا بندگار، گناہ بندہ کردست وہ شرمسار. خدا کی مہربانی دیکھو، خدا کا لطف دیکھو. گناہ بندے نے کیا ہے، شرم وہ رکھتا ہے، وہ ترک وہ کرتا ہے، معاف وہ کرتا ہے. تو معافی مانگنے والے کو خالق کائنات نوازتا ہے. بالآخر جو میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا، توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے حضور جھکے رہنا چاہیے. ہر گھڑی آپ کے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ مالک میں کچھ نہیں، تو ہی سارا کچھ ہے. پھر اس تصور سے ایک لفظ بھی بولے گا، اللہ پاک اس کا نور عطا فرما دے گا. خالق کائنات جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی رحمت برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.